السلام علیکم ویورز، میں ویڈیو شروع کرتا ہوں سورہ نحل کی آیت سے۔ آدمی کو نتھری بوند سے بنایا تو جبھی تو کھلا جھگڑالو ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جسے پیدا کیا بہت ہی اچھا پیدا کیا، اور انسان کی پیدائش کی ابتدا گیلی مٹی سے شروع ہوئی۔ ویورز، قرآن میں انسان کی خلقت کو لے کر اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ہمارے الگ الگ مرحلے بتائے ہیں۔ جہاں یہ کہا گیا کہ ایک نطفے سے بنایا ہے، وہاں یہ بھی بتایا کہ گیلی مٹی سے بنایا۔ کوئی بھی مرحلہ ایسا نہیں ہے جس سے اختلاف کیا جائے۔ حضرت آدم کی خلقت گیلی مٹی سے ہوئی۔ کیونکہ گیلی مٹی کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ گرم ہو کے سخت ہو جاتی ہے۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ گیلی مٹی میں ہائیڈروس، ایلومینیم اور فلوسیلیکیٹ جیسے منرلز ہوتے ہیں۔ اس منرل کی ایک خاص بات یہ بتاتا ہوں کہ ایک ایسا منرل ہے جس میں زمین کے 90% کرسٹ آلریڈی موجود ہوتے ہیں، اور ہائیڈروس خود پانی اور اس کے کانسٹیٹیوئنٹ ایلیمنٹ ہے۔ ہم مٹی سے تو بنائے گئے ہیں، پر ہم مٹی اب نہیں ہیں۔ یہ جسم ایک مجموعہ ہے۔ اس میں گوشت، ہڈی، خون، یہ سب ملا کے ایک جسم بنا ہے۔ ان سب کا ایک پروسیس ہے، ایک مرحلہ ہے۔ خون، گوشت کا لوتھڑا، ہڈی، یہ سب چیزیں تو بے جان ہیں۔ تو پھر یہ سب بے جان چیزیں ایک ہو کر جاندار انسان چلاتی ہیں۔ آج کی ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گا۔ سائنس نے ہماری خلقت کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے بہت مدد کی۔ اس کا سہرا انسانی عقل کو جاتا ہے کہ وہ اتنا کچھ جاننے کی جستجو میں کھوج کرتا چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی ہدایت کے طور پر فرماتے ہیں کہ تم غور نہیں کرتے؟ کبھی اونٹ کی مثال تو کبھی مچھر تک کا ذکر کر دیا۔ ہمارے لیے ہی کہا کہ غور کرو، ایک لمحہ فکر۔ انسان کے تجسس نے بھی پھر اپنا کام کیا اور جاننا شروع کیا کہ یہ میکینزم ہے کیا۔ سائنس کی مدد سے ہم نے کریشن کو میگنیفائی کرنا شروع کیا، تو ہمیں معلوم ہوا کہ اس میں صرف خون، گوشت کا لوتھڑا، ہڈی، صرف پانی، صرف یہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ اور زیادہ گہرائی میں جب ہم گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ ان میں بھی کچھ مولیکیولز ہیں۔ اس تجسس نے یہ جاننا چاہا کہ مولیکیولز میں کیا ہوتا ہے، تو ہمیں ان میں ملے ایٹمز۔ ایٹمز کی جب تحقیق کی گئی تو اس میں پھر کچھ ایسے پارٹیکلز پائے گئے جو محسوس کیا گیا کہ یہ گردش کر رہے ہیں، یہ گھوم رہے ہیں، یہ ایک دوسرے کے گرد گھوم رہے ہیں، یہ چکر لگا رہے ہیں، موسٹلی وتھ ایمٹی سپیسز بھی ہیں۔ کچھ اور لفظوں میں کہوں تو جیسے ایک دوسرے کا طواف کر رہے ہیں۔ اور انسان نے نام دیا الیکٹرانز۔ حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ اس الیکٹرانز میں بھی پارٹیکلز ملے، پروٹون اینڈ نیوٹرون۔ انسان یہاں تک چلا گیا کہ نیوٹرون تک کو زوم کر گیا، اور وہاں جو نظر آیا ان کا نام دیا گیا کوارکس۔ کوارک کیا ہے؟ وہ اسمالسٹ ٹائنی پارٹیکل، چھوٹا ذرہ جس کی ایگزسٹنس اوتھینٹیکلی ڈسکور کی جا چکی ہے۔ کائنات بہت بڑی ہے۔ ہر خلقت کا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے، اس کا سب سے چھوٹا ذرہ، یعنی ایک ایسا سٹارٹنگ پوائنٹ جہاں سے پروٹون، نیوٹرون سے الیکٹرون، وہاں سے ایٹم، وہاں سے مولیکیول، اور پھر بات بڑھتی چلی گئی۔ جب بات کوارک کے پوائنٹ تک چلی گئی
تو یہاں پر کنونشنل آئیڈیا ختم ہو گیا تھا. ایک روایتی خیال جو ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے، وہ ایک ایسا پوائنٹ تھا جہاں پر تحقیق نے یہ کہا کہ دس از اٹ. اور پھر آئی اسٹرنگ تھیوری. وہ اسٹرنگ تھیوری نے کوارک تک کو چیلنج کر دیا اور اس نے یہ کہا کہ اس کوارک میں بھی کچھ ہو سکتا ہے، ورنہ یہ موومنٹ ایسے ہی نہیں ہو رہی. ویورز، یہاں پہ جو نظر آیا وہ ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. یس، کوارک کے اندر موسٹلی ایمٹی سپیسز تھی، لیکن واٹ ہیومن نوٹسڈ کہ اس میں فلمنٹس ہیں، لٹل فلمنٹ آف انرجی، اسٹرنگ لائک فلمنٹس، باریک دھاگا، کچھ ایسی انرجی جو دکھنے میں باریک سے دھاگے جیسی ہے. ویوز ہیں. جی، یہ ویوز نظر آئیں. اٹ واز لائک کسی بھی اسٹرنگ کو پلگ کریں تو ایک وائبریشن کریٹ ہوتی ہے، وہ وائبریشن سے ساؤنڈ کریٹ ہوتا ہے. یہ وائبریشن ساؤنڈ نہیں بلکہ پارٹیکلز پروڈیوس کرتی ہے. ویورز، یہ میرے لیے بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ تھا. کچھ سوال ذہن میں آ جاتے ہیں، کچھ جواب مل جاتے ہیں. انسان کا سٹارٹنگ پوائنٹ ایک وائبریشن، ایک انرجی، ایک ہلکا سا نور. یہاں سے ایک ویڈیو دیکھتے ہیں. ایک شارٹ سمری اور آسان لفظوں میں کہوں تو سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب ہم مادے کے اندر جاتے ہیں، مائکروسکوپک لیول پہ ایکسٹریم میگنیفائی کرتے ہیں، تو وہ چیز جو ہمیں عمومی طور پر مادہ نظر آ رہی ہے، یا جس چیز کو ہم لیبل کرتے ہیں کہ یہ میٹر ہے، یہ ایک وزن ہے، ایک جگہ گھیرتی ہے، اس میٹر کے پارٹیکلز کو جب بریک کیا تو پتہ چلا کہ ان سب کی جو بنیاد ہے وہ انرجی ہے اور کچھ نہیں. یعنی معلوم ہوتا ہے کہ ایک کائنات جو انسان کے باہر بستی ہے تو ایک پوری کائنات انسان کے اندر بھی ہے. اگلی دفعہ جب آپ اللہ کو سجدہ کریں تو یہ ضرور سوچ کے کریں کہ ایک پوری کائنات انسان میں سمٹ کر اس ایک اللہ کو سجدہ کر رہی ہے. ویورز، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.